بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے درس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو آج ہم اسی کلمہ کی تعریف اور اقسام بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کلمہ کی تعریف کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو ایک اکیلے معنی پر دلالت کرے، جیسے زید۔ یہ زید جو ہے ذات زید پر اکیلے معنی کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کلمہ کی اقسام۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اس کی وجہ حصر یہ ہے کہ کلمہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا، ذات ہوگا یا وصف ہوگا یا رابط۔ اگر ذات ہو تو اسم ہے، وصف ہو تو فعل ہے اور رابط ہو تو حرف ہے۔ یہ اسم، فعل اور حرف کی وجہ حصر تھی، یعنی کلمے کے اقسام کی۔ اس کے بعد اب کلمے کے اقسام کی تفصیل ہم ذکر کریں گے۔ کلمے کی اقسام میں پہلی قسم اسم ہے۔ تو اسم کی تعریف: اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور کوئی زمانہ تینوں زمانوں میں سے اس میں نہ پایا جائے، جیسے زید۔ اب زید اسم ہے کیونکہ یہ ایک خاص علم ہے اور خاص شخص پر دلالت کر رہا ہے، اور اس زید میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اور یہ اپنے معنی مسمى پر جس کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے، جس ذات کے لیے، اس پر مکمل دلالت بھی کر رہا ہے، تو یہ اسم ہوا۔ کلمے کی دوسری قسم فعل ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر میں سمجھ میں آ جائے اور کوئی زمانہ تینوں زمانوں میں سے اس میں پایا جائے، جیسے نصارہ، ینصر، انصر وغیرہ۔ تو نصارہ اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ماضی کا زمانہ ہے، اور دوسرے کلمے کے ملائے بغیر بھی اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نصارہ کا معنی ہے مدد کیا، تو مدد کرنے کے معنی میں، تو معنی بغیر کسی کلمے کے ملائے بغیر سمجھ آ رہا ہے۔ اور کلمے کی تیسری قسم حرف ہے۔ حرف کی تعریف: حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، یعنی اس میں دوسرا کلمہ ملانا ضروری ہے، بغیر دوسرے کلمے کے ملائے سمجھ میں نہ آ جائے، جیسے من آ جائے یا الہ آ جائے تو اس کا مستقلاً کوئی معنی نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کلمے کا یہ محتاج رہتا ہے۔ تو یہ آج ہمارا دوسرا درس تھا علم النحو کے اسباق کے بارے میں۔